حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اماں حلیمہ کے پاس ہی پرورش فرما رہے تھے کہ 4 سال کی عمر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے، سفید لباس کے اندر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ایک جگہ لٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک فرمایا، اور چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، دل مبارک کو نکالا اور اس کے اندر سے کچھ لوتھڑے نکالے اور اس کے اندر سمجھو برف سے اسے دھو کر کے، سونے کا ایک تش تھا اس کے اندر برف جیسی چیز تھی، اس سے دھویا اور سمجھو نور سے اس کو بھر دیا اور پھر جب اماں حلیمہ کو یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسے واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر کے انہیں لٹایا اور سینے کو چاک کیا، تو یہ تھوڑی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی اور فوراً ہی جا کر کے اماں آمنہ کے پاس جا کر کے کہا کہ آپ اپنی امانت واپس لے لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں نقصان نہ کر بیٹھوں۔ پریشان ہو گئی تو اماں آمنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اسے اپنے پاس رکھ لیا، بلا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد یثرب کی طرف تشریف لے گئے اپنی والدہ کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی قبر پر لے گئی اور جا کر کے دکھاؤں آپ کے ابا جان کی قبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کو بتا کیوں کہ یہ آپ کا لاڈلا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہاں پر موجود قبیلہ بنی نجار کے خاندان سے تھے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے گئیں اور وہاں سے پھر واپس 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تشریف لے کے واپس آ رہی تھی، اور راستے کے اندر ایک جگہ تھی، وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اماں آمنہ بھی تھی، ام ایمن بھی تھی، مقام ابوا اس جگہ کا نام ہے۔ جب وہاں پر پہنچے اور شام کا وقت ہونے والا ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ مجھے 2 واقعے کبھی بھی نہیں بھولتے، یعنی ایسے غم زدہ، ایسے پریشانی والے، ایسے صدمے والے، ایسے غمگین تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے وہ واقعات نہیں بھولتے۔ نمبر 1 واقعہ کون سا؟ جو طائف کے میدان میں پیش آیا، بچوں نے پتھر مارے، کنکر مارے، گالیاں دیں، دھکے دیے، کوشش کی ان لوگوں نے ذلت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عزت عطا فرمانا چاہے تو کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال وہ صدمے والا واقعہ تھا۔ اور ایک واقعہ فرمایا یہ واقعہ تھا کہ والدہ ماجدہ جب لے کے تشریف آ رہی تھیں واپس مکہ کی طرف، مقام ابوا پر پہنچی کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پہلے والد کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ دیکھا والدہ لوٹ پوٹ ہو کر کے رو رہی ہے اور غمزدہ حالت میں رو رہی ہے۔ دیکھیے تو صحیح، آپ کا یتیم بچہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے، آپ اس کی خبر تو لیں، آپ کچھ حال وال کیوں نہیں کرتے، آپ کچھ پوچھتے کیوں نہیں؟ تو اس حالت کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، اماں آمنہ بھی رو رہی تھی۔ اب جب وہاں پر تشریف لے مقام ابوا پر، وہاں پر دیکھا اماں آمنہ کی ایسی طبیعت خراب ہو گئی، ادھر شام کا وقت ہے، پھر ہیں بھی عورت ذات، کتنی پریشانی والی بات ہوگی، نہ کوئی آبادی ہے، ادھر ادھر پہاڑ ہیں، میدان ہیں، اور ایسی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، اور لپٹ کے پوچھتے اماں جان کیا ہوا، امی جان آپ کو کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے آپ کو، اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگی بیٹا طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ اب تیرے والد کے پاس جانے کا وقت آ چکا، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت بھی آ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لپٹ جاتے، رونے لگ جاتے کہ امی جان آپ کے سوا میرا کوئی سہارا ہے،
آپ کے سوا اور کون ہے میرا؟ آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں، پھر میں کس کے سہارے جیوں گا؟ حقیقی سہارا تو اللہ ہے، لیکن ظاہرتاً تو والدین ہی ہوتے ہیں۔ تو طبیعت خراب ہوتے ہوتے آخر کار اماں آمنہ وہاں پہ دم توڑ جاتی ہے، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، یہ کیفیت اور یہ پریشانی اور یہ صدمہ، رو رہے ہیں، زور زور سے رو رہے ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ کو چمٹ چمٹ کے رو رہے ہیں۔ وہاں پہ قبر بنائی گئی اور وہیں پہ ہی میدان میں چھوڑ کر کے واپس آنے لگے، اور پہاڑی سے نیچے اترے ہی تھے کہ ایمن کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ شام کا وقت تھا اور میں پریشان ہو گئی کہ کوئی لے تو نہیں گیا، کیا ہو گیا، مجھے نظر نہیں آ رہے، نہ ہاتھ آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ اتنے میں مجھے رونے کی آواز آئی، اور وہ اپنی والدہ کی قبر کے اوپر بیٹھ کے پھر چمٹ چمٹ کے رو رہے تھے کہ امی جان اٹھتی کیوں نہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی، آپ کے سوا میرا سہارا اور کون ہے؟ تو پریشان ہو کے یہ اوپر جلدی سے گئیں اور جا کر کے اٹھایا، انہیں سینے سے لگایا اور کہنے لگی بس اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سیدھا مکہ کے اندر تشریف لے آئی۔ جس حال میں بھی پہنچی، عبد المطلب اسی انتظار میں تھے، 6 سال کی عمر ہے، ابھی 2 سال 2 مہینے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے اوپر والد کا سہارا نہیں تھا، شفقت کا ہاتھ نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، اور اب 6 سال کی عمر ہوئی کہ والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے، ان کی تربیت میں آئے، ان کے زیر شفقت آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا لاڈ پیار کرتے تھے، بڑا سنبھالتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال ہی ہوئی تھی کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی سارے کے سارے سہارے جو ہیں بظاہر وہ چھوٹتے جا رہے، ختم ہوتے جا رہے۔ اور وجہ کیا تھی یہ سب کچھ کی؟ یتیمی کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے، علماء نے یہ لکھا ہے، اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اپنے والد والدہ سے نہ مانگے تو سیدھا مجھ سے ہی مانگیں۔ یہ سارے کھلونے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ تو دنیا کے کھلونے ہیں، یہ عارضی کھلونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمان کے چاند کو بھی کھلونا بنا دیا، بس انگلی کا اشارہ کرتے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتاً اصل یہ بتانا تھا کہ مانگیں تو صرف اور صرف مجھ سے مانگیں، دل میں ماں باپ کی محبت نہ ہو، صرف اور صرف میری محبت ہو۔ یہ ساری کی ساری حکمتیں میرے رب کی ہیں، جیسے کرنا چاہے، جس حال میں رکھنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اسی حال میں راضی رہے۔ اور خوش بخت ہے، خوش انسان ہے وہ شخص، اور خوش قسمتی کے لائق ہے کہ جس کی محبت اللہ سے ہو گئی اور مانگنا اس کو اللہ سے آ گیا۔ اور مانگنا چاہیے اللہ سے، لوگوں کے کندھوں پہ سر رکھ کے نہ روئے، بلکہ سجدے میں سر رکھ کے روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے مانگے، یا اللہ میری یہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہے، بڑی سے بڑی ضرورت ہے، ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ساری کی ساری حاجتیں، پریشانیاں، مشکلات کو دور فرمائیں گے، حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا اپنے آگے جھکنے، اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔